بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤذن للفائت ویقیم، اور فوت شدہ نماز کے لیے اذان دے اور اقامت کہے۔ یہ صورت میں جب جماعت سے ادا کر رہا ہوں، علیہ السلام یہ سب کی جماعت قضا ہو گئی، سارے فجر کے ٹائم سو گئے تو جماعت سے ادا کر رہے ہیں، تو اس صورت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فرمائی فجر کی غدات لیلۃ التعریس، لیلۃ التعریس والی صبح میں، یعنی آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا آخری رات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں فجر قضا نہ ہو جائے۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے صبح صادق کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے، ان کو بھی نیند آ گئی، سب کو نیند آ گئی، سب کی نماز قضا ہو گئی۔ سب سے پہلے جو اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھتے ہی بلال کو بلایا، یا بلال، کیا ہوا؟ تو فجر قضا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہاں سے آگے بڑھو، یہ نحوست والی جگہ ہے جہاں پہ ہماری نماز قضا ہو گئی۔ پھر آگے جا کے اذان اور اقامت کے ساتھ آپ نے فجر کی قضا باجماعت کروائی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھا؟ تو یہ ہے لیلۃ التعریس، قضا الفجر کہ آپ نے قضا فرمائی فجر کی غدات لیلۃ التعریس، لیلۃ التعریس والی صبح میں باذان و اقامت، اذان اور اقامت کے ساتھ۔ وہ حجت علی الشافعی فی اکتفاء بالاقامہ، اور یہ حجت امام شافعی پر اذان پر اکتفا کرنے میں، وہ کہتے ہیں صرف اقامت پر اکتفا کریں گے، سمجھا؟ فإن فاتت ہو صلوات، بس اگر اس کی بہت ساری نمازیں فوت ہو گئی، اذان الاولیٰ پہلے کے لیے اذان دے گا، وہ اقام اور اقامت کہے گا، ٹھیک ہے، لما روینا، اس روایت کی ایسے جو ہم روایت کر چکے، وکانا مخیرا فی الباقی، اور باقی میں اس کو اختیار ہوگا، انشاء اذن و اقام، اگر چاہے تو اذان و اقامت دونوں کہے، لیکون القضاء علی حسب الادا، تاکہ قضا بھی ادا کی طرح ہو جائے، وانشاء اقتصر علی الاقامہ، اگر چاہے تو اقتصار کرے اقامت پر، ان الاذان، کیونکہ اذان لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے، وہم حضور، اور سارے حاضر ہیں، اور سارے کیا ہیں؟ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب فرماتے ہیں، وعن محمد رحمہ اللہ، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مروی ہے کہ انہ یقام، کہ صرف اقامت کہے گی بعد والی نمازوں کے لیے۔ قالوا، کیا فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ سب کا قول ہے، ممکن ہے کہ یہ سب کا قول ہوگا، صرف بعد والی کے لیے اقامت کہی کی جائے گی۔ وینبغی، اور مناسب ہے کہ اذان دے اور اقامت کہے طہر پر، یعنی وضو پر، بس اگر اذان دی بغیر وضو کے تو جائز ہے، لأنہ ذکر، کیونکہ وہ ذکر ہے، ولیس بصلاۃ، نماز نہیں، فکان الوضو فیہ استحبابا، لہذا وضو اس میں استحبابا ہوگا، جیسے کہ قرات میں۔ فیکرہ، اور مکروہ ہے کہ وہ اقامت کہے بغیر وضو کے، اقامت کہے، اقامت کہہ کے پھر جائے گا وضو کرنے، تو اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ ہو گیا، تو یہ صحیح لما فی من الفصل بین الاقامت والصلاۃ، کیونکہ اس میں فاصلہ آ جائے گا اقامت اور نماز کے درمیان۔ فیروہ، روایت کیا گیا ہے کہ نہیں ہے مکروہ اقامت بھی، کیونکہ وہ اذانوں میں سے ایک اذان ہے، سمجھا؟ فیروہ، روایت کیا گیا ہے کہ مکروہ ہے اذان بھی، کیونکہ لأنہ یصیر داعیا الی ما لا یجیب بنفسہ، کیونکہ وہ ہوگا ایسی دعوت دینے والا جس دعوت کو اس نے خود قبول نہیں کیا، ابھی تک خود قبول ہے تیاری نہیں کی اس کی۔ ویکرہ، اور مکروہ ہے کہ وہ اذان دے سال میں کہ جنبی ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی روایت ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک روایت مطلب یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جنبی اذان نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، مکروہ ہے، سمجھا؟ تو کہا کہ بھئی اذان ذکر ہے نا، ذکر تو جنبی کر سکتا ہے، جنبی ذکر کر سکتا ہے، جنبی آدمی ذکر کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، ذکر تو کر سکتا ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، ذکر ہے، نماز اذان ذکر ہے، تو کہتے ہیں کہ جس طرح اذان کی مشابہت ذکر سے ہے، اس طرح اذان کی مشابہت نماز سے بھی ہے، کیا ہے؟ نماز سے بھی ہے، تو لہذا دونوں شبہوں پر عمل کرتے ہوئے اغلظ الحدثین،
سے یعنی غلیظ حدث سے جو ہے وہ پاکی ضروری ہے، اور جو اخف الحدثین ہے اس سے پاکی ضروری نہیں، دونوں شبوں پر عمل کرتے ہو، ایک نماز کے ساتھ شبہ مشابہت، ایک ہے ذکر کے ساتھ، سمجھے نہیں؟ روایت واحدۃ، ایک روایت ہے، اور وجہ فرق علی احدى الروایتین، دو روایتوں میں سے ایک پر، وہ یہ ہے کہ اذان کے مشابہت نماز کے ساتھ بھی فیشترط الطہارۃ عن اغلظ الحدثین، پس شرط قرار دی جائے گی طہارت جو ہے وہ اغلظ الحدثین سے، نہ کہ اخفہما، عملا بالشبہین، دونوں شبہوں پر عمل کرتے ہوئے۔ تو پھر جامع صغیر، جامع صغیر میں ہے جب اذان دی بغیر وضو کے اور اقامت کہی تو لوٹائے گا نہیں، اور جنب میرے نزدیک پسند ہے کہ وہ لوٹائے، فعلم یعید، اور اگر جنوبی بھی نہیں لوٹاتا تو جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ نماز جائز ہے، نماز آگے بتائیں گے، اجزاء سے مراد نماز ہے۔ اما الاول، بہرحال پہلی صورت، فلخفۃ الحدث، حدث کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ہے۔ دوسری صورت میں ففی الاعادۃ بسبب الجنابۃ روایتان، جنابت کے سبب سے اعادہ کرنے میں دو روایتیں ہیں، اور اشبہ یہ ہے کہ لوٹایا جائے اذان کو، نہ کہ اقامت کو، کیونکہ تکرار اذان مشروع ہے، نہ کہ تکرار اقامت۔ وقولہ ان لم یعید اجزاہ، اگر نہ لوٹائے تو جائز ہے، مطلب یعنی صلاۃ، نماز جائز ہو جائے گی، اذان پھر بھی نہیں ہوگی، لأنہا جائزۃ بدون الاذان والاقامہ، کیونکہ نماز بغیر اذان و اقامت کے ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔